یہ تو چنگیز خان کی قانون میں تھا، جو چنگیز خان کا قانون تھا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اس چنگیز خان کے قانون میں پہلا سزا بھی سر مارنا تھا اور آخری سزا بھی سر مارنا تھا. ایک پوری پارٹی کو جن کے ملینز آف ووٹرز ہیں ان کو الیکشن لڑنے سے بھی محروم کیا گیا اور ان کے انتخابی سمبل کو بھی بین کر دیا گیا. تو یہ انصاف اور اصلاح نہیں ہے، یہ چنگیزیت ہے جو کہ کی گئی ہے. یہ الیکشن تو ثابت ہو گیا کہ یہ تو الیکشن نہیں ہے، تو سلیکشن ہے. یعنی یہ کیسا الیکشن ہے کہ جس میں آپ ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اغوا کریں، ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اغوا کریں، ان کے لیڈر کو آپ نے جیل کے اندر بند کر دیا ہے، ان کو پارٹی کے اوپر آپ ٹیکنیکلی پابندی لگا دیں، ان کا سمبل کوئی استعمال نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، جے یو آئی کا، اے این پی کا، ایم کیو ایم کا انٹرا پارٹی الیکشن آپ نکالیں، وہ کون سے فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں؟ ان کو نہ جمہوریت سے کوئی سروکار ہے، ان کو نہ کانسٹیٹیوشن سے کوئی سروکار ہے، ان کو نہ سویلین سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی بالادستی سے کوئی سروکار ہے. وہ صرف خاندانی مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور صرف شخصیات کے مفادات کو آگے بڑھائیں. سینیٹر صاحب برائے مہربانی سر یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر رات کی تاریکی میں ہوا ہے، جس طرح سے بیٹ سمبل چھینا گیا، جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جو تباہی اس وقت مچی ہوئی ہے، آپ نے کل تقریر بھی کی ہے سر، اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت انفارچونیٹ ہے اور بہت ہی افسوسناک فیصلہ الیکشن کمیشن کا بھی ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک پوری پارٹی کو جن کے ملینز آف ووٹرز ہیں ان کو الیکشن لڑنے سے بھی محروم کیا گیا اور ان کے انتخابی سمبل کو بھی بین کر دیا گیا. گویا ٹیکنیکلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جمہوریت کے اندر پابندی لگا دی گئی. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوگی اور جو پولیٹیکل بحران اس وقت ہے، پولرائزیشن اس وقت ہے، اس کی شدت میں اور اضافہ ہوگا اور اس پولیٹیکل بحران کے ساتھ ہی ہماری معاشی بحران ہے اس کے اندر بھی شدت میں اضافہ ہوگا. پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جمہوریت کو، دستوریت کو، سویلین سپریمیسی کو، پارلیمنٹ کو، عوامی حقوق کو اس سے سراسر نقصان ہوگا. یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے. سینیٹر صاحب برائے مہربانی یہ بتائیں کہ جن ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ظاہر ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے سر، یہ گراؤنڈز موسٹلی کہیں اور سے اشارہ ہوتا ہے تو سر ہوتے ہیں، اگر ہم کھل کر بات چیت کریں، یہ تو اس وقت کیا وجہ ہے کہ جمہوریت کو ایک دفعہ پھر اٹیک کیا گیا ہے، ایک دفعہ پھر جمہوریت کو پیسے پش دھکیلا گیا ہے؟ دیکھیں، ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اگر کوئی امین اور صادق نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے. لہذا انہوں نے جو ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو ختم کر دیا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے کہ کسی کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے. ابھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے پوری پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور پوری پارٹی، اس کے لیڈرشپ، اس کے سمبل، اس کے ووٹرز کو اس بنیادی حق یعنی ووٹ ڈالنے سے محروم کر دیا گیا. تو اپنے ہی جو چند دن پہلے کا فیصلہ ہے اس کی اسپرٹ، اس کی پرنسپل، اس کی روح کے خلاف ایک پارٹی نے فیصلہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر غلطیاں انٹرا پارٹی الیکشن میں ہیں اور ہوں گی، ضرور ہوں گی، تو مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، جے یو آئی کا، اے این پی کا، ایم کیو ایم کا انٹرا پارٹی الیکشن آپ نکالیں، وہ کون سے فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں؟ وہ بھی ایک فراڈ ہوتا ہے، ایک اسکرپٹڈ کاروائی ہوتی ہے، ایک مصنوعی کاغذی کاروائی ہوتی ہے جو صرف فائل کا پیٹ بھرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا منہ بند کرتے ہیں. تو وہ پھر آپ سب کا بھی اسی طرح جائزہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی تھی تو آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو بین نہ کریں. بین کرنا اصلاح تو نہیں ہے. آپ بے شک جرمانہ لگائیں، آپ بے شک ریڈ لائن کوئی کھینچیں، آپ بے شک ان کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کے 1 مہینے بعد آپ نے دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کرانے، یا آپ اس طرح کی کوئی تجویز کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ ریفارم ہو جائیں، اس کی غلطی کی اصلاح ہو جائے، نہ کہ آپ اس کو بین کریں. یہ تو چنگیز خان کی قانون میں تھا، جو چنگیز خان کا قانون تھا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ اس چنگیز خان کے قانون میں پہلا سزا بھی سر مارنا تھا اور آخری سزا بھی سر مارنا تھا. تو یہ انصاف اور اصلاح نہیں ہے، یہ چنگیزیت ہے جو کہ کی گئی ہے. سر بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی بڑے بڑے صحافی، بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں قبولیت نہیں ہے تحریک انصاف کی، قبولیت نہیں ہوگی تو یہی کچھ ہوگا، آپ کو پہلے قبولیت منوانی پڑتی ہے پھر انتخابات میں جائیں. سر یہ جو قبولیت کا جو دائرہ ہمارے گرد لگا ہوا ہے، اس دائرے سے کیسے نکلیں گے اور یہ دائرہ کب تک مینٹین رہے گا؟ لیکن اصل میں پولیٹیکل پارٹیز کی قبولیت کا معیار جو ہے بدقسمتی سے وہ کچھ الٹا سا ہو گیا ہے. قبولیت
کا مطلب تو یہ ہے کہ عوام کے اندر اس کی پاپولیرٹی کتنی ہے، عوام کے اندر اس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے، اور اس کا پیمانہ اور گیج جو ہے وہ انتخابات ہیں. وہ کوئی ٹاک شو بھی نہیں ہے، وہ کوئی سروے بھی نہیں ہے، وہ انتخابات ہے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ. لیکن بدقسمتی سے اب لوگ قبولیت سے مراد انتخابات، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انتخابات اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے سے عوام کے ووٹ کو نہیں لیتے، بلکہ پس پردہ قوتوں کے لیے قبولیت اس سے مراد لیتے ہیں. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو قبولیت کا ہمارا پیمانہ بدل گیا ہے، اور جو سیاسی جماعتیں عوام کی قبولیت کے بجائے پس پردہ قوتوں کی قبولیت ہی کو سند سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے میں آج پاکستان کا یہ حال ہو گیا. سینیٹر صاحب، جو سمبلز دیے گئے تحریک انصاف کو، اب یہ عوام کی توہین ہے، یہ عوام کے نمائندے کی سمجھ سے باہر ہے. کسی کو بوٹ دیا جا رہا ہے، کسی کو جوتا دیا جا رہا ہے، کسی کو بھیڑ دی جا رہی ہے، کسی کو چمٹا دیا جا رہا ہے. سر چلیں سمبلز اور بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ چن کر دیے جا رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ہدایات ہیں کہ آپ نے یہ سمبلز دینے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور جو بلینز آف روپیز عوام کے خزانے سے ایکسچیکر سے لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو 5 سال کے لیے ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے سے حکومت دیں، وہ قوم کے اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں اور قوم کے اربوں روپوں کو ایک بحران کے لیے استعمال کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن بالکل اپنی افادیت کھو چکا ہے، الیکشن کمیشن اپنا اعتماد کھو چکا ہے. الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے اس کا کوئی پاکستان کے اندر بھی نہ کوئی اس کو تسلیم کرے گا، اور نہ ایسی جو ایکسرسائز وہ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کا، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز اس وقت خود کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں اور ماورائے کانسٹیٹیوشن اقدامات اٹھا رہے ہیں. سر وہی چیز ہم سپریم کورٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں، ججز استعفیٰ دے رہے ہیں، اور ابھی جو ریومرز ہیں بہت سارے وہی ہیں اسلام آباد میں کہ اور بھی کوئی ججز ہیں جو استعفیٰ دینے والے ہیں. دیکھیں، اگر ججز استعفیٰ دیں تو یہ تو ان کا ایک اپنا عمل ہے، ان کو سامنے آنا چاہیے. اگر فرض کریں ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کے اوپر پریشر ہے، اور ان کو سامنے آنا چاہیے. جیسے شوکت صدیقی سامنے آئیں، وہ فیئر تھے، فری تھے، ان کے کردار کے اوپر کوئی داغ نہیں تھا، تو کھل کر سامنے آ گئے تھے اور انہیں بتا دیا تھا کہ مجھے کون فون کرتا ہے، کون مجھے ڈکٹیٹ کرتا ہے، کون مجھے پریشرائز کرتا تھا. آج بھی ان کا کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے. میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں شوکت صدیقی کو انصاف بھی دیا جائے اور ان کو سنا بھی جائے اور ان کو بحال بھی کیا جائے. لیکن اگر باقی کسی جج کے اوپر ایسی کوئی پریشر ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو کھل کر سامنا آنا چاہیے اور عوام کے عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. سینیٹر صاحب، جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ٹیکنیکلی ان الیکشنز میں، اس کے اوپر جو کھلاڑی چلی ہے، باقی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر سر کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے دی ہوئی ہے. ان کے ساتھ سر اس سے زیادہ سیئر ہوگا مسئلہ. یہ دیکھیں، اس میں کچھ غلطیاں تو تحریک انصاف کی بھی ہیں کہ تحریک انصاف نے خود جس کو ایک میوچل کو ایگزسٹنس اور پولیٹیکل اسپیکٹرم کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، اہم قومی ایشوز کے اوپر، اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک لیول پر چلنا، یہ انہوں نے خود بھی نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کے بجائے وہ خاندانی جس کو کہتے ہیں نا جاگیریں ہیں، اور موروثی جاگیریں ہیں، اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ فرمز ہیں. اور وہ بجائے اس کے کہ قومی ایشوز کو آگے لے کے بڑھیں، عوام کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کریں، اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر عوام کے لیے اکیڈمی کا کردار ادا کریں، اور عوامی اور قومی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھیں، وہ خاندان کی اور شخصیات کی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ٹول ہے. اس وجہ سے ان کو نہ جمہوریت سے کوئی سروکار ہے، ان کو نہ کانسٹیٹیوشن سے کوئی سروکار ہے، ان کو نہ سویلین سپریمیسی اور پارلیمنٹ کی بالادستی سے کوئی سروکار ہے. وہ صرف خاندانی مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور صرف شخصیات کے مفادات کو آگے بڑھائیں. اس لیے ان کو اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور یہ جو جمہوریت کے اوپر ایک وار ہے، اس میں ان کو اپنے مفاد نظر آ رہے ہیں، اپنی ذاتی خاندانی بہتری نظر آ رہی ہے. سینیٹر صاحب، یہ جو 2024 فروری 8 انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی ابہام بچا ہے کہ یہ ریگڈ نہیں ہے، یہ پلانڈ نہیں ہے، یہ مینج نہیں ہے؟ نہیں، وہ یہ الیکشن تو ثابت ہو گیا کہ یہ تو الیکشن نہیں ہے، تو سلیکشن ہے.
یعنی یہ کیسا الیکشن ہے کہ جس میں آپ ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اغوا کریں، ان کے تائید کنندہ تجویز کنندہ کو اغوا کریں، ان کے لیڈر کو آپ نے جیل کے اندر بند کر دیا ہے، ان کو پارٹی کے اوپر آپ ٹیکنیکلی پابندی لگا دیں، ان کا سمبل کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اور ان سے کاغذات آپ چھین رہے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگوں کو آپ باہر سے بلا کے نیب سے اس کے کیسز ختم کر رہے ہیں، عدالتوں سے ان کے کیسز ختم کرا رہے ہیں، ان کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اسٹیٹ پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ الیکشن نہیں ہے، یہ تو سلیکشن ہے. اس کا تو ابھی سے واضح ہے کہ اس الیکشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے، اور یہ واضح طور پر کچھ پارٹیوں کے اتحاد کو اقتدار سونپنے کے لیے ایک اسکرپٹڈ کاروائی، ایک ڈرامہ ہو رہا ہے، جس کو الیکشن کہنا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی توہین ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے. اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.